السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آئیے حکمت کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے۔ میں آپ کی پیاری پیاری بارگاہ میں ایک بڑا بہترین نسخہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں سے ہمارے وہ نوجوان جو سب سے پہلی شکایت ان کو رہتی ہے جریان کی، یعنی جسے اگر اپنی زبان میں بولیں تو دھات، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے نوجوانوں کو، وہ ہیں بچپن کی غلط کاریاں۔ اور بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے نوجوانوں کی زندگی پوری کی پوری برباد ہو جاتی ہے، اور ایک وہ شادی شدہ زندگی جو محبت بھری زندگی ہوتی ہے، الفت بھری زندگی ہوتی ہے، اس کو جینے میں ناکامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے امساک، یعنی ٹائمنگ۔ ان تین باتوں پر میں بات کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 جریان، اور نمبر 2 بچپن کی غلط کاریاں، اور نمبر 3 ٹائمنگ یعنی امساک۔ اگر کوئی نوجوان اگر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یا ایسا جوان جس کی عمر بڑھ رہی ہو اور ان پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو، مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شریک حیات سے کافی دور رہتے ہیں اور وہ مل نہیں سکتے، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ وہ اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، اور ایک بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جریان کی بیماری، نائٹ فالٹ جیسی بیماری، یا پھر وہ جو بچپن کی غلط کاریاں ہوتی ہیں ان کو آسانی سے ہم لوگ بول دیتے ہیں بچپن کی غلط کاریاں۔ لیکن وہ جوان جو اپنی شریک حیات سے دور رہتے ہیں، کہیں بدیشوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو بچپن کی غلط کاریاں میں لفظ بول رہا ہوں اسی میں وہ شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں، اچھی خاصی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس غلط کاری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بستری نہ کرنا، وجہ کیا ہے کہ پارٹنر کا نہ ملنا، وجہ کیا ہے کہ اپنی شریک حیات سے دور رہنا۔ یہ 3 باتوں پر میں بات کرنے والا ہوں۔ 1 جریان، اگر کسی کو شکایت ہے۔ دوسرا، اگر اس کو مستزنی کی بیماری ہے۔ اور تیسرا ٹائمنگ۔ تو آئیے میں پہلے آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو ان تینوں میں بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پابندی کے ساتھ، یا مجھ سے مشورہ لے کر، یا کسی ایسے اچھے حکیم سے مشورہ لے کر اگر اس کو آپ یوز کریں گے تو الحمدللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین یہ نسخہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے میں نسخہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ پہلے نسخہ دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس پر بات کریں گے۔ سنگاڑا ہمیں 50 گرام لینا ہے، اور ستاور یہ بھی ہمیں 50 گرام لینا ہے۔ اسگند ناگوری یہ بھی 50 گرام کم سے کم لیں۔ موسلی سفید اس کو بھی 50 گرام لیں، اور موسلی سیاہ اس کو کم سے کم 20 گرام لیں۔ کمرکس اس کو بھی 20 گرام کم سے کم لیں۔ سالم مصری اس کو بھی کم سے کم 20 گرام لیں، اور سالب پنجا اس کو بھی 20 گرام کم سے کم لیں۔ شقاق المصری یہ 20 گرام، اور پمبا دانہ یہ بھی 20 گرام۔ لاجونتی یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے۔ تال مکھانہ یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے۔ تباشیر یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے، اندر جو شیری میٹھے والا۔ اور گوند کتیرا یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے۔ گوند ببول یہ بھی آپ 20 گرام لیں۔ بہمن سفید یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے، اور عقر کرہا یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے۔ جڑ پان یعنی پان کی جڑ یہ بھی آپ 20 گرام لیجئے۔ سونٹھ
یہ آپ 30 گرام لیجئے، اور کابلی مصری کم سے کم 50 گرام اس کے اندر ملائیے، اور چھلکا اسبگول یہ آدھا پاؤ یعنی کہ 125 گرام یہ آپ ملائیے۔ یہ ساری بوٹیاں جو میں نے آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کی ہے، ان ساری بوٹیوں کو آپ لیں، اور لینے کے بعد اچھے انداز میں ہاون دستے میں یا پھر آج کل تو گرینڈر وغیرہ چل رہے ہیں، ان گرینڈر کے اندر یا مکسنگ مشین کے اندر اس کو آپ ڈال کے اچھے سے پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بالکل باریک کر لیں، آٹے کی مانند۔ پاؤڈر اچھے سے بنانے کے بعد دیکھیے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں کھانے کے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو معجون کی شکل میں استعمال کریں، یا پھر ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پاؤڈر کی شکل میں استعمال کریں۔ تو معجون کی شکل میں استعمال کرنا تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن پاؤڈر کی شکل میں اس کو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں طریقہ بتا رہا ہوں پہلے پاؤڈر کا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کو معجون کے ساتھ یا معجون بنا کر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے معجون اس کا بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو پاؤڈر کی شکل میں تیار کریں اور پھر آپ اس کو یوز کریں۔ دیکھیے اس کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جیسے کہ جن کے پیٹ صاف نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ اسبگول کا چھلکا، یہ الحمدللہ آپ کے پیٹ کو صاف کرے گا، اور اس کے اندر جریان کو، منی گاڑی کرنے کو، ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے یہ ساری بوٹیاں اس کے اندر زبردست ہیں، اچھی پوزیشن کی ہیں اور مشہور جڑی بوٹیاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت نے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، مشہور جڑی بوٹیاں ہیں۔ تو آپ اس کا پاؤڈر بنائیں، پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو اچھے سے روزانہ آپ 10 گرام کی ڈوز بنائیے، جو چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے نا، اس کو بھر کے آپ استعمال کریے۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی ایک 250 گرام آپ دودھ لیں، آپ ہو سکے تو اچھے سے اس کو گرم کر لیں، اور گرم کرنے کے بعد 1 چمچ لیں، اس کے اندر گھولیں اور دودھ کے ساتھ آسانی سے آپ پی سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو صبح نہار منہ کرنا ہے، اور ایسے ہی آپ کو سونے سے پہلے شام کو تقریباً کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد کرنا ہے۔ آپ اس طرح سے دوائی کھائیے اور کم سے کم آپ 1 مہینہ استعمال کر لیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کی ٹائمنگ اور آپ کا جو صورت انزال کا مسئلہ تھا، یا آپ کی جو جریان کا مسئلہ تھا، یا آپ جو مستزنی میں ملوث ہو چکے تھے، الحمدللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ ساری کی ساری دقتیں آپ کی دور ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ سوال کریں گے کہ بھئی مستزنی کا نسخے سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ بندہ جو مستزنی کر رہا ہوتا ہے وہ دماغ اس کا کرنے کو مجبور کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ بھی سیٹ رہے گا اور مستزنی سے آپ کا دماغ آپ کو بچاتا رہے گا۔ تو میرے ناظرین، اگر یہ نسخہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو ضرور آپ اس کو خریدیں، اچھی کوالٹی کا تیار کریں، الحمدللہ پھر اس کو یوز کریں۔ انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔